السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج کا میرا ٹاپک ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ تو ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے صدقہ کے مال پر مقرر کر دیا گیا، یعنی صدقہ کے مال کا جو ڈھیر لگایا تھا اس پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ یہاں پر پہرا دینا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب رات کا پچھلا پہر آیا تو ایک بندے نے کپڑا بچھایا اور کھجوریں اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلے پر مقرر تھے تو انہوں نے جا کر اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ بندہ بولا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کثیر العیال ہوں، تو مجھے چھوڑ دے، میں مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا ہوں، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا اور میں نے چھوڑ دیا اور جانے دیا۔ صبح فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سلام پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بول رہا تھا کہ پیشہ ور چور نہیں ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کثیر العیال ہے، تو مجھے ترس آیا تو میں نے جانے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ جھوٹا آدمی ہے اور آج پھر آئے گا۔ کہتے کہ اگلے دن میں طاق میں رہا تو پچھلے دن کی طرح پچھلے پہر رات کو وہی آدمی پھر آیا اور پھر سے کپڑا بچھا کر غلہ اور کھجوریں ڈالنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے پکڑ لیا، اس نے پھر ترلا منت اتنا زیادہ کیا کہ میں نے پھر جانے دیا۔ صبح جب پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے وہی ترلا منت سماجت اور مجبوری بتائی، مجھ سے نہیں رہا گیا تو جانے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا بندہ ہے اور وہ آج پھر آئے گا۔ اسی طرح تیسرے روز پھر سے رات کے پچھلے پہر وہی بندہ آیا اور سیم اسی طرح غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں بھی اسی کی طاق میں بیٹھا تھا، جیسے ہی اسے دیکھا تو اسے پکڑ لیا اور بولے آج تو تجھے کسی صورت بھی نہیں جانے دوں گا، آج تو چاہے ترلے کر لے، منتیں کرے، پاؤں پڑے، جو بھی کرے، لیکن میں نہیں جانے دوں گا۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں، اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو تو مجھے چھوڑ دینا۔ تو ابو ہریرہ بولے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹے اور لیٹنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو ساری رات اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کا بتایا ہوا وظیفہ مجھے بہت پسند آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ملاقات کی تو فرمایا کہ وہ رات والے چور کا کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس نے مجھے رات ایک وظیفہ بتایا اور مجھے پسند آ گیا تو میں نے اس کے عوض چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تو جھوٹا ہی ہے مگر بات سچی بتا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 دن تمہارے پاس آنے والا کون تھا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود شیطان ہی تو تھا، یعنی جو 3 دن آتا رہا وہ شیطان تھا۔ تو آیت الکرسی جو ہے یہ بہت ہی برکتوں کی حامل ہے اور اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اس لیے کہا گیا کہ کرسی والی آیت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈرتا ہو
تو 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے تو ڈر نہیں لگتا، اور رات کو بستر پر پڑھ لیں تو شیطان تو خود بتا گیا کہ ساری رات شیطان پاس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، یعنی ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی بھیجی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان دوں گا. اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی آئی ہے، یا صدیقوں سے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہو. یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہی ہوتی ہے. تو اب ہی ہمیں خود چیک کر لینا چاہیے کہ ہمارا شمار ان میں ہے یا نہیں. تو غرض یہ کہ آیت الکرسی جو ہے یہ بہت فضیلت والی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، یعنی سارا اختیار قیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا. انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل، ان سب کا علم وہ رکھتا ہے. اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم جیسا علم کسی اور کا نہیں. اس کی حکومت، عظمت، اختیار یا علم آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. وہ بہت بہت عظیم اور بہت بلند ہے. تو یہ تھی آیت الکرسی کی فضیلت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر کرنے والی اور ذکر کرنے والی زبان عطا کریں، اور ہماری تمام تر عبادات کو قبول و منظور فرمائیں. اور جو بھی میری ویڈیوز دیکھ اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے اور آخرت سنوار دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ویورز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیجیے گا، تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے سب دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.